مسجد کے گیٹ کے ساتھ اسٹال لگا ہوا تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے نبی یہ چادریں بڑی کمال کی ہیں، کاش کہ آپ لے لیں۔ اور جب آپ جمعے کا خطبہ دیتے ہیں یا کوئی باہر سے وفد آتا ہے، آپ بس بادشاہ آتے ہیں، قبائل کے سردار آتے ہیں، علاقوں کے بڑے لوگ آتے ہیں، تو آپ کو بہترین یہ پوشاک پہننی چاہیے اور پھر ان سے وہ ٹیبل ٹاک، مذاکرات، بات چیت، مکالمہ پھر کرنا چاہیے، کیونکہ مذہبی لوگ بھی آتے تھے، عیسائیوں کے رہنما، یہودیوں کے رہنما، مجوسیوں، پارسیوں، مشرکین، دیگر لوگوں کے رہبر، تو ان کے ساتھ جب آپ بات چیت کریں تو اچھا لباس ہونا چاہیے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا یہ تو وہ لے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ اسٹال مسجد نبی کے گیٹ پہ لگا ہوا ہے، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو اس کو اٹھا کے تو کہتے اس کو پھینک کیا اس سمندر میں، لیکن نہیں کیا۔ بیچنے والے کو بیچنے دیا، خریدنے والے سارے صحابہ کرام خریدنے دیا۔ 2-4 دن گزرے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تحفہ آیا، انہی سوٹوں کا۔ آپ نے بلایا، عمر ادھر آؤ، یہ لو، علی یہ لو، اسامہ یہ لو، جعفر طیار یہ لو، ان چاروں کو دیے۔ عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہیں۔ اب جب دیکھا نا بھی ماحول ٹھیک ہے تو کہنے لگے اللہ کے نبی آپ مجھے دے رہے ہیں، آپ نے تو کہا تھا یعنی یہ وہ رہے گا جس کا آخرت میں حصہ کوئی نہیں، اور اب مجھے یہ دے رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا بھائی ایک مکے میں رہتا ہے جس نے اسلام قبول نہیں کیا، اللہ کا نبی ہے، اس کو تحفہ بھیجو۔ جعفر یہ اس حبشہ کے نجاشی کو بھیجو، خود طے کر دیا کہ خود نہیں استعمال کرنا، ان کو بھیجو۔ کیا پتہ چلا کہ جب تحفہ یا انعام چونکہ تحفے کی قسم ہے نا، یہ دی جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس پہ مزید بات کریں گے آگے۔ تو جب ہم قبول کر لیں گے پھر ہمارا اختیار ہے، ضروری نہیں کہ ہم خود استعمال کریں، بلکہ جس کو مناسب سمجھے دے دیں، آگے دے دیں، لیکن وصول کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ نرمی ہوگی، محبت ہوگا، پیار کا معاملہ ہوگا، اخوت ہوگی۔ اسلام نے امت بنایا ہے، دلوں کو جوڑا ہے، قریب کیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ تحفے دیا بھی کرو، تحفے لیا بھی کرو، اور قبول بھی کیا کرو۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔